پیارے بچوں، ایس پی سمارٹ ہائیبرڈ اسکولنگ سسٹم میں آپ سبھی بچوں کا خوش آمدید ہے۔ پیارے بچوں، آج سے ہم اپنا جو نصابی کتاب ہے اس کا سبق نمبر 1 جو ایک نظم کی صورت میں ہے، آج ہم اسے پڑھنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ رہا ہمارا پہلا سبق نظم، جس کا عنوان ہے حمد۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ یہ نظم شاعر محمد اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ اوکے، تو اب نظم حمد کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے، حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں، نظم کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ نظم کا پہلا بند ہے۔ ٹھیک ہے، اس بند میں کتنے مصرے ہیں؟ 5 مصرے ہیں۔ تو اب آپ سبھی بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ وہ مخمس نظم کہلاتی ہے۔ یعنی جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ مخمس نظم کہلاتی ہے۔ تو اب ہم نظم کا پہلا بند شروع کریں گے۔ تو نظم کا پہلا بند جو ہے وہ اس طرح سے ہے: حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے۔ تو بچوں، یہ پہلا بند ہے۔ اب اس بند کی تشریح کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیے۔ تو نظم کا پہلا شعر کیا ہے؟ حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے اور اس نظم کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے کائنات اور ہر جگہ کے مالک، تمام تعریفیں اور خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں، تو دونوں جہانوں یعنی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، دونوں جہانوں یعنی دنیا اور آخرت کا پالنے والا مالک ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا شعر کیا ہے؟ بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کیا فرماتا ہے؟ ٹھیک ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ کریم ذات ہے جو انسان کو اس کی طلب سے بھی زیادہ اور بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان کا گمان ہی نہیں ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان کے گمان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پورے عرش عظیم کا مالک ہے، اور اس نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا جو ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور اور عزت دار لوگ بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا کے کسی بھی طاقتور انسان کی بات کریں، دنیا کے کسی عظیم پیشے سے تعلق رکھنے والے انسان کی بات کریں، تو وہ سبھی لوگ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی کے در سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ اللہ کے در میں جا کر، اللہ کے در پر سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے۔ تو اس شعر میں اس آخری مصرے میں شاعر کیا فرماتا ہے؟ شاعر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رحیم ہے یعنی تو بہت رحم کرنے والا ہے
اور تیری رحمت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نشانیاں جو ہے وہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بند ہے، یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یوم جزا کا مالک، اب یوم جزا یعنی قیامت کا دن، ٹھیک ہے، قیامت جب برپا ہوگی، قیامت جب آئے گی تو اس دن قیامت کے دن کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا، یعنی خالق، اس دنیا کو پیدا کرنے والا جو ہے یوم جزا کا مالک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شاعر، اب یہ بند جو ہے نظم حمد سے لیا گیا ہے، اس نظم کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میٹھی ہے۔ تو شاعر اس دوسرے بند کے پہلے شعر میں کیا فرماتے ہیں کہ تو ہی قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے، یعنی جب قیامت ہوگی تو اس وقت کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا، اللہ ہی پورے قیامت کے دن کا مالک ہوگا، اور تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت بھی دے گا اور قیامت کے دن ہمیں پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری تمام تر کوششیں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری تمام تر کوششیں کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہر مشکل میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، یعنی ہمیشہ جب کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کا سہارا ہوتا ہے، بے سہاروں کا سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ تیری بارگاہ میں ہماری بس ایک ہی دعا ہے اور تمنا ہے، کیا ہے تمنا؟ رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے، یعنی آخری مصرع کیا ہے؟ رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے، یعنی اس مصرع میں شاعر کیا فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے مالک، ہمیں صراط مستقیم کا مطلب یعنی سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے اور جس پر چل کر تیری خوشنودی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا بچوں نظم کے پہلے دو بند۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔